أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو آج کی قرآن کلاس میں خوش آمدید. اور الحمدللہ آج ہم سبق 12A کا حصہ اول پڑھنے جا رہے ہیں اور گرامر شروع کریں گے. تو آپ کو مبارکباد دوں گا کیونکہ ہم ایک اور نیا مائل سٹون بھی اچیو کر رہے ہیں. ویسے تو الحمدللہ اس سبق میں بھی آج ہم ایک اور سورہ مبارکہ کو کریں گے، تو دیٹ از آلسو نیو مائل سٹون. بٹ ان ٹرمز آف ایکشنز ہم آج نئے اشارے بھی کریں گے، بڑے مزے کے دلچسپ اشارے. تو آج کے سبق میں ابھی سورہ فلق پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر ہم گرامر میں فعل مضارع. ہاں تو یہ دیکھیں آئی گئی مبارکباد دینے والا کہ نئے اشارے اور فعل مضارع. ماضی یہاں پر ہم کر رہے تھے، تو آج انشاءاللہ مضارع کے اشارے اوپر کریں گے. آج کا نقطہ تعلیم بھی مزے کا ہے قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ کے حوالے سے. تو آج کے سبق میں انشاءاللہ 13 نئے الفاظ جو قرآن میں 841 بار آئے ہیں. تو خوب شوق سے محبت سے پڑھیے کہ قرآن کا ایک لفظ سیکھنا بھی بڑے عزت کی بات ہے. تو الحمدللہ ہم سورہ فلق کو شروع کرنے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ فلق کرتے ہوئے ہم آج کتنے الفاظ قرآن میں آنے والے کر جائیں گے. انشاءاللہ 31,638 بار جو الفاظ آئے ہیں وہ ہم کر جائیں گے. تو آئیے آپ سب میرے ساتھ مل کے سورہ فلق کو سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن قل اعوذ برب الفلق من الحمدللہ سورہ مبارکہ ہم نے سنی. اچھا اس کا تعارف پہلے دیکھ لیتے ہیں. ہم نے آج سورہ فلق. آواز نہیں آ رہی. اچھا جی چلیں میں آپ کے ساتھ تلاوت کرتا ہوں. سر کی آواز آ رہی ہے. آئی تھنک آپ اپنا جو ہے نا وہ کنیکشن چیک کریں پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. تو یہ سورہ مبارکہ سورہ فلق ہے. اور آئیے پہلے ہم دیکھتے ہیں جو آج اور کل 2 صورتیں ہم پڑھیں گے ان کو کہتے ہیں معوذتین. معوذتین ایسی 2 صورتیں جس میں پناہ مانگی جائے، جن کے ذریعے سے پناہ مانگی جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص اور معوذتین کو 1 دفعہ اور فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اور بتانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، اب چونکہ ہم مختلف دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، تو کل کے سبق میں ہم نے چونکہ سورہ اخلاص پڑھی اور اس میں ایک آپ کے سامنے حدیث مبارکہ بتائی گئی کہ ہر نماز کے بعد 1 دفعہ اور فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ. تو آج فجر جب صبح میں پڑھ رہا تھا تو مجھے یہ یاد رہا نماز کے فوری بعد کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص کو پڑھنا چاہیے. تو یہ ایک فائدہ ہے جب آپ دوسروں کو بتاتے ہیں، کوئی بھی بات جو آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں دوسرے کو بتائیں گے انشاءاللہ ہمیں اچھے طریقے سے یاد رہ جائے گی اور ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہوگا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اب آپ سب کو پتہ ہے انہا کیوں کہا گیا یہاں پہ، ہے نا؟ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرما ہوتے تو یہ پڑھ کے معوذات ہاتھوں پہ پھونکتے، معوذات پڑھتے اور اپنے سارے جسم پر اس کو پھیر لیتے. تو یہ سنت طریقہ ہے خود کو محفوظ رکھنے کا.
یہ جو سورہ فلق آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں یہ کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلے تو ہر قسم کے شر سے پناہ مانگی جائے گی، اور خاص طور پر اندھیرے، جادو اور حسد سے بچنے کے لیے. ٹھیک ہے، خاص طور پر اندھیرے، جادو اور حسد سے بچنے کے لیے. ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم شرور سے بچے رہیں، ہے نا؟ تو یہ ایک بڑا زبردست فارمولا اس کے لیے، تو اس لیے بہت توجہ سے سمجھ کر پڑھیے. یہ ہمارے آج کل جو خاص طور پہ معاشرتی اور خانگی مسائل ہیں، میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے اس کا بڑا آسان حل ہمیں دیا ہوا ہے، ہم پتہ نہیں کیوں بھاگے جاتے ہیں دوسری طرف. تو ان صورتوں میں ان کا حل ہے، اس لیے بھی توجہ سے انہیں سنیے، ان کے معنی جانیے، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر انشاءاللہ اپنے زندگی میں اس کو لائیے، پڑھیے. اللہ رب العزت آپ کو ان سارے شرور سے محفوظ فرمائیں گے. تو اس طرح سے آپ نے اس توجہ سے سورہ کو پڑھنا ہے. اچھا، اس لائن میں جو پہلی لائن ہے نا، اس میں سے کتنے الفاظ آپ کو آتے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں مجھے. اب سے یہ بھی شروع ہو گیا نا، اب الحمدللہ ہم آسانی کی طرف ماشاءاللہ. ہاں، جو اس کورس میں سیکھے، میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. جنہوں نے پہلے اگر ہم نے کوئی رٹا وغیرہ لگایا ہوا ہے، پلیز ایک کوشش آپ نے کرنی ہے کہ اس کورس میں شامل ہونے کا یہ فائدہ اٹھائیں کہ ہر لفظ کی عربی کو جاننے کی کوشش کریں، تاکہ آپ جب وہی حرف کہیں اور دیکھیں، وہی لفظ کہیں اور دیکھیں، قرآن کے اندر دیکھیں، آپ فوری اس کا ترجمہ خود سے کریں. ٹھیک ہے، 3 ہمیں آتے ہیں، اس کا مطلب ہوا کہ اس آیا 75% ہمیں آتا ہے الحمدللہ، ہے نا؟ ایک لفظ بچا، اس کا معنی ہم اب جان لیں گے. تو پہلا لفظ ہے کل. کل کا معنی سب لوگ بتائیے مجھے. کل، یا آپ دیکھے بغیر سب بتا سکتے ہیں کل کا معنی، ہے نا؟ کل آپ کہہ دیجئے، ہے نا؟ کہہ دیجئے سے، کل کہہ دیجئے. بالکل ٹھیک ہے. کل، سوری یہ میں اشارہ ابھی نہیں کرنا، یہ ابھی آگے آنا ہے. مجھے عادت ہے چونکہ میں نے اشاروں سے ہی سیکھا ہوا ہے. کل یہ عمل کا اشارہ ہے، ہم آگے سیکھیں گے، مجھے ابھی نہیں کرنا چاہیے. تو کل کہہ دیجئے، یہ ہم سب کو یاد ہو گیا. کل ہم نے پڑھا تھا کل هو اللہ احد. اعوذ کا معنی سب کو آتا ہے، بتائیے. اعوذ، اعوذ باللہ میں ہم نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا پھر آیا اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ میں آتی ہوں. بالکل ٹھیک ہے، اعوذ. ٹھیک ہے جی، اس میں یہ بس ذہن میں رکھیے کہ میں ایک ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، اعوذ میں. بربی، اس کے ٹکڑے کون کرے گا؟ بربی کے. ماشاءاللہ، یہ ہماری جو ایک بہن ہے نا، یہ لگتا ہے انہیں پہلے سے پتا ہوتا ہے میں کیا پوچھنے والا ہوں. یہ سسٹر ہماری بابرہ جو ہیں، ہاں ماشاءاللہ. تو اس کے 2 ٹکڑے بنتے ہیں، بی اور ربی. اب یہ حروف جر کا فارمولا آپ کو یاد ہے نا، حروف جر کا؟ تو اب دیکھیں یہ پھر تھوڑا سا بدلے گا نا. بی، ویسے بسم اللہ میں کیا تھا؟ نام سے. یہاں بھی ربی، رب کی. تو یہ تھوڑے تھوڑے اپنے معنی کو بدل سکتے ہیں. یہ اردو زبان کی ترجمے کی وجہ سے بھی ہے کہ یہ معنی کو بدل لیتے ہیں تھوڑا. تو قل اعوذ بربی، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی. کون سے رب سے؟ اچھا، یہاں جب میں نے شروع میں پوچھا نا کتنے الفاظ آتے ہیں، تو ایک بڑا خوبصورت جواب یہ آیا تھا کہ 3 کے معنی آتے ہیں اور 1 کا ہمیں الف لام کا پتہ ہے. تو مجھے بڑا اچھا لگا ماشاءاللہ کہ الف لام سے ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ اسم ہے نا. تو الفلق، فلق، یہ جو فلق ہے، ایک اردو میں فلق ہے، دوسرے کاف والا. ٹھیک ہے، کاف جو ڈنڈے والا ہوتا ہے. یہ فلق جو ہے نا، فلق، یہ صبح، یہ عربی کا جو فلق ہے اس کا مطلب صبح. صبح صادق جو ہوتی ہے، صبح کا وقت، اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو بڑا خوبصورت سٹارٹ ہو رہا ہے اس سورہ کا، بڑا پیارا سٹارٹ ہو رہا ہے. ذہن میں رکھیں صبح کا جیسے سٹارٹ ہو رہا ہے نا، قل اعوذ برب الفلق. تو کہہ دیجئے، سب سے پہلے کہہ دیجئے کا ہم نے بالکل نہیں بھولنا. اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، ہم نے پڑھا تھا باللہ، اللہ کی. بی کا لفظ ہمیں پتا ہے. اسی طرح بربی، رب کی. ٹھیک ہے، بربی. نہیں، یہاں رب کا جو زیر ہے نا، یہ آگے جوڑ رہا ہے جا کے اس کو، یہ پوزیشن کا ہے. ٹھیک ہے، یہ پوزیشن کا اسم کی. تو برب الفلق، پناہ میں آتا ہوں رب کی. کون سے رب کی؟ جو صبح کا رب ہے، جو صبح کا رب ہے. تو اللہ رب العزت ہر چیز کا رب ہے. یہاں ایک خاص انداز میں ذکر کر رہی ہے، ذکر کیا جا رہا ہے، دن کا آغاز ہو رہا ہے، تو صبح کے رب کا پروردگار جو ہے اس کی پناہ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، آئیے اب دیکھتے ہیں اس کا معنی کیا ہے.
تو رب الفلق جو ہے نا یہ بڑا خاص لفظ ہے. اب جب بھی پلیز آپ کوئی بھی چیز دیکھیں قرآن کی اس پہ ذرا توجہ ضرور کریں کہ کیوں آئی ہے یہاں پہ. ایسے ہی آ گیا, اللہ کا دل کیا, اللہ نے اس موقع پہ کہہ دیا برب الفلق, کہیں اور ہوا تو برب الناس, تو کوئی وجہ ہے اس کی نا. تو یہاں ذرا توجہ کریں کہ صبح کیسے آتی ہے. صبح کو آنا بذات خود ایک عالی شان اللہ کی عظمت کی گواہی دے رہا ہے. یہ سورج ہم سے کروڑوں میل, 14 کروڑ کتنے کلومیٹرز ہم سے دور ہے. 3 سیکنڈ میں اس کی روشنی یہاں پہنچ جاتی ہے اور دن کا آغاز ہو جاتا ہے. ذرا تصور کریں, اور یہ اتنی بڑی زمین 40,000 کلومیٹر کی ریڈیس والی, اور یہ گھومتے ہوئے اس کو وصول کرتی ہے اور ہمارے پاس دن لے کے آتی ہے. تو کیسے وہ رب صبح کو لے کر آتا ہے. سورج کو دیکھیں, روشنی کو دیکھیں, روشنی بذات خود دیکھیں, یہ کیسی زبردست چیز ہے. ہاں, تو اتنے دور سے اور پھر زمین کا گھومنا اور ایک خاص انداز میں یہ سب کچھ ہوتے ہوئے ایک نئی صبح کا آغاز ہونا, اور اللہ کے فضل سے آپ کا اٹھ جانا ہے نا. تو ان کو تصور میں رکھ کے سوچئے, قل اعوذ برب الفلق, اس رب فلق صبح کے رب کے پروردگار کی میں پناہ مانگ رہا ہوں جو اتنا طاقتور ہے, اتنے بڑے سورج کو کام پہ لگایا ہوا ہے, زمین نہیں ہلتی, کسی کی مجال ہی نہیں ہے کہ اپنے ادھر ادھر ہو جائے. تو یہ سوچ کر اب اس آیہ مبارکہ کو پڑھیے, اسے یاد کر لیجیے. یہ بہت آسان ہے, صرف فلق کا لفظ ہمارے لیے نہیں آتا. ٹھیک ہے, قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. اس کے کتنے الفاظ آتے ہیں آپ کو اس آیہ مبارکہ کے؟ جو بڑے الفاظ ہیں نا وہ تو آپ سیکھ ہی جائیں گے. چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ کو, یہ چھوٹی چیزیں بار بار آنی ہیں قرآن میں, اس لیے ان کا ماشاءاللہ, ہاں اس کے ہمیں سارے ہی آتے ہیں تقریباً. تو دیکھیں ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جب آپ زیادہ الفاظ کے معنی سیکھتے ہیں نا, تو کچھ الفاظ ہماری اردو زبان میں ویسے ہی مستعمل ہیں, ہم استعمال کرتے ہیں انہیں, تو بڑا آسان ہے. تو من کا معنی بتائیں آپ سب مجھے, من کا کیا معنی ہے؟ من کا معنی سے, بالکل ٹھیک ہے. اور اس کا ریفرنس ایکسپریشن یاد ہے کسی؟ ہاں, ریفرنس, اس کی مثال جس سے ہم نے یاد رکھا ہوا ہے اس کو. سر السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر, تھوڑا سا آپ سے پوچھنا تھا, میرے سیل فون میں ایشو ہو گیا ہے. کل میری پی ڈی ایف فائل فارمیٹ ہو گئی ہے, تو کل کا ہوم ورک میرا سبمٹ نہیں ہوا ہوا. اب آپ کائنڈلی مجھے تھوڑا سا ہیلپ دے دیں کہ کل کا میں لیکچر کیسے فلی اور ہوم ورک کر سکوں اور دے سکوں. اچھا, ایسے بچے کہ پلیز کلاس کا نا ایک تھوڑا سا ادب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ بعد میں پوچھیں مجھ سے, ٹھیک ہے؟ ابھی کلاس پڑھتے ہیں, یہ آپ کا چونکہ اپنا مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے ڈسکس کیجیے گا الگ سے. یہ سب لوگوں کے ساتھ کلاس چل رہی ہے تو ہم پہلے سب کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ بعد میں اس پہ بات کریں گے. آپ کا مسئلہ حل کریں گے. سب کو انمیوٹ کر دیں, سب کو انمیوٹ کر دیں سر. جی سب کو میوٹ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے یہ وی ہیو ٹو میک اٹ اسٹینڈرڈ ٹو, چلیں کوئی بات نہیں, کر دیا جی سب کو میوٹ. سو من شر ما خلق, سے شر, شر سے, اور من اور شر. اور شر کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں, شر کہتے کس کو ہیں؟ شر کہتے ہیں, ریفرنس ایکسپریشن بھی ہمیں یاد ہے, من الشیطان, شر کہتے ہیں تکلیف یا برائی, ہے نا. شر کا لفظ ویسے ہمیں معنی پتہ ہی ہے, اس کا اردو میں استعمال بھی ہوتا ہے, شرارت, شریر, اشرار, شر پسند, شر انگیز, ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ہم اردو میں عام استعمال ہوتی ہیں. تو شر کیا ہوتا ہے؟ شرارت بھی, اس سے کیا ہوتا ہے, کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے نا. شر پسند کیا کرتے ہیں, جیسے ملک میں شر پسندی کوئی پھیلا دے تو کیا ہوگا, سارے ملک کو تکلیف اور برائی اور وہ پہنچے گی. شرارت ہم کرتے ہیں. یا شریر بندہ کیا کرتا ہے, دوسروں کو تکلیف. تو اس سے یہ یاد رکھ لیں, تکلیف اور برائی دونوں چیزیں, تکلیف اور برائی, یہ ہوتا ہے شر. تو شر سے, اچھا اب دیکھیں, اب میں چاہتا ہوں کہ اب وہ آپ کے جو سارے سوالات تھے نا, ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ ماں کون سا ہے. تو اب دیکھیں کچھ تھوڑا سا بند ہے کانٹیکسٹ کہ اب یہ ماں کہاں آیا اور ہمیں پتا چل رہا ہے یہ کون سا ماں ہے. من شری, شر سے, ما خلقا, یہ والا خلق ہے, یہ خلقا, یہ رکنے کی وجہ سے میں نے کہا خلق, اصل میں خلقا, اس نے پیدا کیا, یہ ہم نے پڑھ چکے ہیں ٹیبل میں. تو جو کچھ اس نے پیدا کیا, ہر اس شے کے شر سے
जो उसने पैदा की। तो अल्लाह ने जो कुछ पैदा किया उसके शर से हम पनाह मांग रहे हैं। और दिन चढ़ते ही देखें, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, परवरदिगार जो सुबह का परवरदिगार है, उसके चढ़ते ही और मिन शर्रि मा खलक, जो कुछ भी उसने पैदा किया उसके शर से पनाह मांगी। माँ के और माना हमें पता है, माँ सवालिया है, माँ का मतलब नहीं है, और माँ का माना जो, यहाँ पे जो वाला माना इसका आ रहा है, ये दरमियान में आया, कनेक्टिंग, ठीक है। सो आइए, अच्छा, अरबी बोलचाल में ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। हमारे साथ यहाँ अरब ममालिक से भी लोग बैठे हुए हैं, उन्हें अंदाजा होगा जब वो जाते हैं, और हमारे साथ डॉक्टर शुजात भी माशाल्लाह बैठे हैं, तो बाद वक्त फोन पे उनसे बात कर रहे हो तो वो मेरा ख्याल है अरबी जब उनके पास आते हैं तो वो कह रहे होते हैं माफी। तो हमारे जो बड़े बूढ़े थे ना, वो जब आते थे सऊदीया से होकर, वो कहते वो हर बात पे कहते हैं माफी। तो वो उर्दू वाला माफी नहीं होता, वो कहते हैं माफी, मा और फी में, और फी ही इसमें, और माँ नहीं इसमें। तो जब वो आप उनसे कोई चीज पूछते हैं ना, तो वो उनका रिस्पॉन्स होता है माफी नहीं, कि ये, तो इस तरह से वो माँ और फी का इस्तेमाल, माँ का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, माँ और मन के आज जरा हम देख भी लेते हैं, इस्तेमालात भी इसी बहाने से देख लेते हैं। आइए, सबसे पहले माँ के अब हमने 3 माना जो है ना ज़हन में रखने हैं। माँ नहीं, माँ वट सवालिया क्या, और माँ जो, ठीक है। ये जो क्या और जो है ना, ये तो ऐसे इंग्लिश में भी होता है। व्हाट इज योर नेम, आप कहते हैं दिस इज व्हाट आई वाज आस्किंग हिम, यही चीज है जो मैं आपसे पूछ रहा था। तो वही वट देखें दरमियान में आ जाता है, तो वो सवालिया से बदल के इंटरजेक्शन बन जाता है, कनेक्ट करने वाला वर्ड बन जाता है ना। तो इस तरह आप भी याद रख लें इसको। तो माँ का मतलब नहीं का तो हमने बहुत किया ना, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, आज भी हमने प्रैक्टिस की है। तो जब आप कह रहे थे हल दाराबा, माँ दाराबा, नहीं मारा उसने। और ये कहाँ कहाँ आएंगे, कैसे पता चलेगा, ये इंशाअल्लाह कॉन्टेक्स्ट में आता जाएगा। आप कुरान पढ़ते जाएंगे, हम सीखते जाएंगे, और हमें पता चल जाएगा। तो माँ हरफ के साथ आया, माफी ही नहीं उसमें। और इसी तरह माँ, ये सवाल, अच्छा ये याद रखने के लिए, माँ दीनू का, ये सारे आप जवाब दें मुझे, क्या जवाब देंगे आप? माँ दीनू का, ये हम सबको याद होना चाहिए। मन रब्बू का, माँ दीनू का, अरबी में जवाब आना चाहिए सबको। बताएं माँ दीनू का, चैट बॉक्स में जवाब लिखिए इसका। बिल्कुल सही फरमान है, दीनियल इस्लाम, दीनियल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, अल इस्लाम दीनी, इस्लाम मेरा दीन है। तो ये सवालिया माँ है। तो अब ये जो अभी सूरह की आयत हमने पढ़ी है, मिन शर्री मा खलक, उस चीज के शर से जो उसने पैदा की। तो इस तरह से हम इसको नहीं और क्या और जो के माना में। इसी तरह मन के भी 2 मानी आते हैं, मन कौन और मन जो। ठीक हो गया। आज शायद ये कोई सवाल चल रहा था, इसके हवाले से बात हो रही थी। तो मन रब्बू का, इसका जवाब भी दें सब लोग, जो चैट बॉक्स में नहीं लिख रहे ऊंची आवाज में बोले मन रब्बू का। ये 200 ये बोनस है इस कोर्स की, कि हमें ये चीजें भी इंशाल्लाह जब हमसे पूछा जाएगा मन रब्बू का, अल्लाह के फजल से हम जवाब देंगे रब्बी अल्लाह, रब्बी अल्लाह, अल्लाहु रब्बी, है ना, मन रब्बू का। और मन का दूसरा माना जो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें याद है। आइए, मिन शर्री मा खलका, हर उस चीज के शर से जो उसने पैदा किया। खालका का तो हम टेबल भी कर चुके हैं, वैसे भी आपको पता है खालिक अल्लाह को कहते हैं, मखलूक जो कुछ उसने पैदा किया, खल्के खुदा अवाम को कहते हैं, उर्दू का एक्सप्रेशन है। तो ये हमें याद रहेगा इंशाल्लाह। आइए देखते हैं। तो याद के रखने वाली बात है, यानी मखलूक के शर से, हर शय अल्लाह की मखलूक है, हम उसके शर से पनाह मांग रहे हैं। तो अल्लाह ने इंसानों को अच्छे कामों के लिए पैदा किया, मगर अब इंसान भी क्या कर रहे होते हैं, शर फैलाते हैं। आपको पता है ना, हम ही में से। तो उनके शर से अल्लाह हमें महफूज रखे, और अल्लाह सारी जानदार और बेजान चीजों के शर से महफूज रखे। देखिए कैसी प्यारी चीज है, हर शय के शर से हमने पनाह मांग ली। सुबह का आगाज हुआ और इतनी खूबसूरत और उसका ताकतवर उस सुबह का रब अल्लाह है, तो हमने अपने रब से हर उसकी पैदा की हुई शय के शर से पनाह मांग ली। ठीक है जी। तो इसको पढ़ भी लीजिए एक दफा, मिन शर्री मा खलक।
اس میں سب کچھ الحمدللہ ہمیں آتا ہے. شر کا بس معنی تکلیف اور برائی. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. وَمِن شَرِّ اور شر سے کس کے؟ غاسق. اب غاسق کا لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے. غاسق غاسقن. رات میں قرآن پڑھا تھا غالباً 16ویں پارے پہ, تو اس میں غاسقہ کا لفظ آیا نا, تو غسق کا, تو وہ مجھے یہاں غاسقن سے یاد آ گیا اندھیرا, تو اندھیرے کے. وَمِن شَرِّ غاسقن اور شر سے اندھیرے کے. غاسق اندھیرا, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. غاسقن, اور یہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ 2 زیر لگی ہے تو یہ اسم ہے. من شر غاسقن اذا. از اور اذا دونوں کا مطلب ہوتا ہے جب. ٹھیک ہے, از اور اذا دونوں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب. اب یہ آپ نے ذرا, یہ بھی قرآن میں بہت دفعہ آیا ہے, تو ہم نے یہ یاد رکھنا ہے. ان دونوں کا مطلب کیا ہے؟ جب. ٹھیک ہو گیا جی. از اور اذا جب. تو جب وقبہ, وقبہ یہ اسی طرح ہے. وقبہ وہ چھایا, وہ چھایا. اصل میں اس کا معنی یہ ہے وقبہ وہ چھایا. اب یہاں معنی یہ کیوں آ رہا ہے جب چھا جائے, کہ ابھی ہونے کی بات ہو رہی ہے, جبکہ یہ تو ماضی ہوتا ہے. وقبہ وہ چھایا یا وہ چھا گیا, تو یہاں معنی آ گیا چھا جائے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی سے پہلے اذا ہے, یعنی اذا کے بعد جب بھی ماضی آئے تو معنی مضارع والا بن جاتا ہے, مستقبل کا, کہ ہوگا ابھی. ٹھیک ہے, یہ ایک آج یہ نقطہ خاص طور پہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, یہ آگے بھی آنا ہے اور قرآن میں بھی آیا ہوا ہے. تو اذا وقبہ, وقبہ کا معنی تھا وہ چھایا, یعنی چھا گیا تھا, پرانی بات تھی. اصل جو تھا یہ دیکھیں نا, اسی طرح تھا یہ فعلا کی طرح اور خلقا کی طرح اور ناصرا کی طرح. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کیا ہے یہ وقبہ وہ چھائے, چھا جائے. تو اب یہ یہاں پر ہے اذا. اذا کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے جب وہ چھا جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی مضارع میں بدل رہا ہے. تو یہ نقطہ ہم سب نے یاد رکھنا. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اذا وقب, رکنے کی وجہ سے ہم اس کو وقب پڑھ رہے ہیں, ویسے یہ ہے وقبہ. ٹھیک ہے, تو اس لیے اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب ترجمہ سیکھنا ہے تو آپ نے اس کی پوری حرکات کو نظر میں رکھنا ہے. جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم وقف کرتے ہیں, آخری حرکت کو نہیں پڑھتے. وقب. اور اگر میں ترجمہ کر رہا ہوں تو پھر میں نے دیکھنا ہے معنی کے لیے کہ وقبہ لکھا ہوا ہے, اچھا چھا جائے, چھایا آنا چاہیے, وہ چھایا اندھیرا جب چھا گیا تھا. لیکن یہ کیوں بن رہا ہے مستقبل, اس کی وجہ یہ کہ پہلے اذا آ گیا. تو آئیے, خاص طور پہ رات اور اندھیرے کا ذکر کیوں ہے؟ اب رات ہوتی ہے, ہوتا کیا ہے کہ ہم رات کو فارغ ہو جاتے ہیں اور کمائیاں کر لیں, مل بھی آئے, سب کچھ کر لیا, آ گئے فارغ, خالی دماغ. An idle's mind is a devil's workshop. تو بس پھر غلط کام شروع. اور یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ آپ ٹی وی آن کریں اور پھر اللہ ماشاء اللہ جو کچھ وہاں پہ چل رہا ہوتا ہے, یا کچھ لوگ موبائل لے کے, آج کل ہمارے بچے بیٹھ جاتے ہیں پھر جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر عجیب و غریب پروگرام اور ساری بدکاری یہ رات کے وقت میں ہوتی ہے. اس لیے خاص طور پہ یہ رات کا حملہ جو ہے نا, اس سے پناہ مانگی گئی ہے. سو دشمن کے حملے رات میں آسان ہوتے ہیں, تو رات بڑی خطرناک چیز ہے. سو وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اذا وقب, رات کے شر سے پناہ مانگیے. اور اس پر توجہ بھی ویسے کیجئے کہ ہم کیا کرتے ہیں. کیا ہم بھی ایسے ہی ہوتا ہے, خالی ہوئے آئے بیٹھے, بس ساتھ ہی جو ہے نا یہ سارے کام شروع ہو گئے. تو ابھی ٹی وی جو ہے ایک ایسی چیز بنی ہوئی ہے کہ ہمارے ایک دوست انہوں نے کہا ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں ہے, تو باقی دوست ہے بات پریشان کہ بھئی کس دور میں رہتا ہے, بغیر ٹی وی کے زندہ کیسے ہے, ٹی وی نہ ہو گیا آکسیجن ہو گئی. تو ہمارے گھر پہ بھی ہے, ہم نے ایک چیک لگانے کی کوشش کی ہوئی ہے کہ رمضان میں اس وبا سے جو ہے نا بچے رہیں. تو اس لیے تو آپ دیکھیں, آپ اس کا استعمال دیکھیں. آپ ہم بھی دیکھتے ہیں ٹی وی, یہ نہیں ہے کہ نہیں دیکھتے. میں ایک دن رات کو لیٹ نائٹ لگایا تو بڑی اچھی احادیث کے حوالے سے پروگرام دیکھے, اور قرآن کے حوالے سے, قرآن کی تفسیر کے حوالے سے کچھ چیزیں بڑی زبردست قسم کی. تو بس استعمال دیکھیے چیز کا کیا ہو رہا ہے. صحیح چیز ہے تو اس کا استعمال صحیح ہے, غلط ہو رہا ہے یا نہیں, یہ کیسی چیز ہے. موبائل کا جیسے بھی آپ استعمال کر رہے ہیں, وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اذا وقب, اور شر سے اندھیرے کے جب وہ چھا جائے,
यानी छा जाएगा, छा जाता है। आइए आगे। वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, वमिन शर, और शर से। नफ़्फ़ासात जो है ना ये बना है नफ़्फ़ासा से। नफ़्फ़ासा है मुअन्नस, गोलता से आपको पता चल रहा है, और नफ़्फ़ासात उसकी जमा अलिफ्ता से पता चल रहा है। फूंक मारने वालियां, जादूगरनी उनका। लेकिन एक चीज आपने यहाँ याद रखना है, ये खाली जादूगरनियां नहीं है। जब आप ये पढ़ते हैं ना वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, इससे मुराद सभी हैं, जादूगर जादूगरनियां दोनों। लफ्ज अपनी बनावट में मुअन्नस है, इसकी जमा भी मुअन्नस की आई है। आम तर्जुमे में यही होगा, फूंक मारने वालियां, जादूगरनियां। लेकिन हम जब पनाह मांग रहे हैं तो हम दोनों, इसमें दोनों शामिल है। ये नहीं कि मुज़क्कर जो जादूगर है वो इसमें शामिल नहीं है। सो नफ्स मज़मून में वो भी शामिल है, ठीक है। तो नफूस जादूगर सब शामिल हैं, वो मुज़क्कर है, ये मुअन्नस है। अमूमन वैसे ये होता है कि जब बात की जाए ज्यादा लोगों की और जमा का सीगा हो तो उसमें खवातीन भी उसका हिस्सा समझी जाती हैं, अगर कोई जनरल बात की जा रही है मुआशरे की, ऐसी चीजों की। तो यहां ज़हन में रखें कि ये मुअन्नस का सीगा है नफ़्फ़ासा। नफ़्फ़ासात आपको निशानी पता है, इसलिए बताने की मुझे दोबारा जरूरत नहीं है। तो लेकिन इसमें नफूस जादूगर भी शामिल है। मोमिन शर्रि नफ़्फ़ासात, फूंक मारने वालियों, जादूगरनियों, जादूगरों सब के शर से। उक़द, उक़द निकला है उक़दा, उक़दा कहते हैं गिरा को, गिरा को। उक़द उसकी जमा है गिरहों की। बिल्कुल एक डिफरेंट स्टाइल है जमा बनने का। देखें उक़दा, उक़दा से हमें ये भी वैसे पता चल रहा है कि ये क्या है, मुअन्नस का है। तो उक़द उसकी जमा बनी है, डिफरेंट तरह से जमा बनी है। हमने इसको ऐसे ही याद रखना है, उक़द, ठीक है जी। इसको याद रखने के लिए आइन काफ दाल से अक़दे निकाह भी होती है ना, अक़दे निकाह, निकाह की गिरा, मियाँ बीवी को जोड़ दिया गया, इनको आपस में गिरा बंध गई, तो ये अल्लाह की बांधी हुई गिरा है। तो अक़द, उससे याद रखें इसको। तो फिल उक़द, गिरहों में, गिरहों में, ये जो ऐसे बांध दी जाती हैं गिरहें, तो और उनके शर से वो गिरहों में जो फूंक कर बांधती हैं, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल, कुरान में ही आता है उक़दतुम मिन लिसानी, हजरत मूसा की दुआ में जुबान की गिरा, उसमें जो लुकनत, जो जुबान में रवानी आ जाए, बड़ी प्यारी दुआ है, इसको पढ़ना चाहिए। तो अब इसमें देखिए आजकल क्या मसला बना हुआ है। आजकल मुआशरे में ये बेतहाशा मसला बना हुआ है, आप जिससे सुन लें, लोग अजीब अजीब बातें करें। जरा सा कुछ हो गया, ये मुझ पे जादू हो गया, ये हो गया है, ये फलां ने ये कर दिया है, उसके यहाँ खाना नहीं है, वो पीना नहीं है, किसी के सामने नहीं खाना, नजर लग जाएगी। तो बेचारे अजीब ही परेशानियों में मुब्तला हैं, और अजीब फिर गलत तरफ चल जाते हैं, गलत लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं, लोगों से अजीब अजीब नुस्खे पूछते हैं। अरे भाई, जिस खालिक ने सब कुछ बनाया ना, उसने आपको ये नुस्खा भी दिया हुआ है। इसको पढ़िए, इस सूरह मुबारक को पढ़िए, कहीं मत जाइए, अपनी जान माल इज्जत की हिफाजत कीजिए, खासतौर पे हमारी बहनें, कुरान से जुड़िए। ये नुस्खा है उसका, इसको पढ़िए, पूरे तवज्जो से पढ़िए ना, समझ कर पढ़िए, इसको जहन में रख कर पढ़िए, और फिर ईमान इत्तकाद से पढ़िए कि अल्लाह ने जब ये हल दिया है, इसी में हल है, इसी से इंशाल्लाह बेहतरी होगी। तो इसलिए ये सूरतें बड़ी जबरदस्त हैं। ये मुफ्त का फॉर्मूला मैं लोगों से कहता हूँ, इतने पैसे लुटा आते हैं, उल्टा वबाल अपनी जान, गलत काम के लिए पैसे लगाना डबल वबाल है आपका। तो जादू बड़ी जबरदस्त सख्त आजमाइश है, ये लोगों के अकीदे हिला देता है, और गलत काम करते हैं लोग, वो फिर आपको गलत बताते हैं, यूं करो, आप चल पड़ते हैं मसले के हल के लिए। इंसान परेशान होता है ना, और जल्दबाज है तो गलत चीजों की तरफ जाता है। तो आराम से कुरान को अपने लिए दवा बनाएं, दुआ भी बनाएं और दवा भी बनाएं। तो नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, ठीक है जी। और रात को शैतान का वार, और फिर ये नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, इसको जरा थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो है ना, एक तो जादूगर ने इंसानों में से, और ये सारे हैं, एक शैतान भी है जो क्या करता है, ये हमारे सर के पिछले हिस्से में, यहाँ हदीस के मुताबिक जब हम सो जाते हैं तो वो गिरहें लगाता है और मंत्र पढ़ देता है, और फिर कहता है सोता रह खूब लंबी रात हो तेरे लिए। तो इसका हल अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि अगर हम बेदार हों और अल्लाह का जिक्र करें, और अल्लाह का जिक्र क्या, आप उठते ही दुआ भी है मसनून, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाद मा अमातना व इलैहिन नुशूर, और तर्जुमा माना आना चाहिए हमें उसका। तो एक गिरा खुल जाती है, फिर आप वुजू करें, एक और गिरा खुल जाती है,
اور اگر نماز پڑھیں تو سب کھل جاتی ہیں، پھر آپ فریش حشاش پشاش، آپ کا نفس پاکیزہ. تو اس طرح ایک زبردست دن کا آغاز کریں، ورنہ پھر وہی خبیث النفس اور سست ہوتا ہے حدیث کے الفاظ کے مطابق. تو دیکھیں ہر چیز کے مسئلے کے حل ہمارے لیے موجود ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور شر سے کس کے؟ حاسد. حاسد کون ہے؟ پہلے تو حاسد کو دیکھ لیں، حسد کرنے والے کے. حاسدن حسد کرنے والا. اذا، از اور اذا دیکھیں، جب، از اور اذا جب. قرآن میں بہت دفعہ آیا. یہ میرے جو بھائی ہیں اجاز صاحب نے اس کی جمع کر کے آپ کو ٹوٹل بھی لکھ دیا ہے، 662 بار یہ قرآن میں ہے، یعنی ہر صفحے پر آیا یہ ایک دفعہ. تو اس لیے ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، از اور اذا کا معنی جب. اور یہاں دیکھیں پھر وہی ہوا ہے، حسدہ تھا، حسدہ اس نے حسد کیا، اصل یہ معنی تھا حسدہ اس نے حسد کیا. تو اذا لگنے کی وجہ سے بن گیا جب وہ حسد کرے. جب بھی وہ حسد کرے گا آپ نے اس کے شر سے پہلے ہی پناہ مانگ لیا. آپ نے اللہ سے کہا ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. تو حسد اور آج یہ اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ سر حسد اور رشک میں کیا فرق ہے؟ تو رشک کرنا جو یہ جائز ہے، اور حسد کرنا حرام ہے، منع ہے. اور اگر اس کا ہمیں معنی آتا نا تو ہم اس کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں. حسد یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اللہ کے فضل سے کچھ ملا، اس کو اللہ نے گاڑی دی، کوئی اچیومنٹ دی، کوئی عہدہ ملا، اور آپ کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں ملا نا، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا بھی چھن جائے. اب مجھے اس کی لاجک نہیں سمجھ آتی کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ اس کا بھی چھن جائے. ارے بھائی، جس اللہ نے اسے دیا نا وہ اس بات پہ قادر ہے آپ کو بھی دے اور اس سے بڑھ کر دے، ہے نا. تو بڑی سوچ رکھتے ہیں. آئے ہم، میں اور آپ سب مل کے ہم بڑی سوچ رکھیں، اپنی سوچ کو بڑا کریں، نیرو نہیں کریں. اللہ کو چھوٹا نہ بنائیں، بڑا کریں کہ اللہ تو بڑا مہربان ہے، تو نے اس کو دیا ہے، اپنے فضل سے مجھے بھی دے، اور تو مجھے اس سے بڑھ کر بھی دے سکتا ہے. تو رش کیجئے، خوش ہوئیے، الحمدللہ اس کو مل گیا. اچھا، آپ کے حسد کرنے سے اس کا چھننا چنا کوئی نہیں ہے، آپ نے اپنا نقصان کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو رش کیجئے اچھے اور اچھے کاموں پہ رش کیجئے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. ویسے تو رش کرنا بھی جائز، علم کے لیے رش کرنا جائز ہے کہ آپ علم والوں کے لیے رش کریں، جنہیں اللہ نے علم دیا ہے. آپ کہیں کہ یا اللہ ہمیں ایسا علم دے، ہے نا. اب یہ دولت والو دولت یہ وہ اس کے لیے اللہ سے فضل تو اس کا مانگے، آپ ساتھ یہ مانگے کہ اللہ اس کو میرے لیے بہتر بنا دے. تو اچھی چیزوں پر کیجئے. تو حسدہ اس نے حسد کیا. اذا لگا، اذا حسدہ جب وہ حسد کرے. ٹھیک ہو گیا. سو الحمدللہ ہر کوئی حسد ہمارے معاشرے میں پروفیشنل جیلسی ایک عام ٹرم ہے، ہم آفیسز میں استعمال کرتے ہیں، ہے نا. تو حسد کرنے والا کیا کرے گا؟ نقصان پہنچائے گا. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں دوسروں کے حسد سے بچائے، ہمیں جو ہے نا حسد کرنے سے بچائے. تو آپ ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کیجیے، غائبانہ دعائیں بھی کیجیے انشاءاللہ. تو 3 شرور کا خاص طور پہ ذکر ہے، غاسق اندھیرا، نفاسات جادوگرنیاں، حسد حاسد. 3 کا کیوں؟ بڑے شرور ہوں گے نا دنیا میں، ان 3 کا کیوں ذکر آیا؟ ان میں نا ایک چیز بڑی خاص مشترک ہے تینوں کے اندر، وہ یہ ہے کہ ان کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ ان نہ اندھیرے کا درمیان جو شرور ہے ان کا اندازہ ہو پاتا ہے، نہ جادوگرنیوں کے جادو کا. اور حسد کرنے والا کر رہا ہے، آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ اس شر کے حملے میں ہیں. اس لیے ان سے پناہ مانگی گئی ہے، اور پناہ مانگ کے اس کو زندگی میں لانے کا طریقہ بہترین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آئیے سیکھتے ہیں. آپ ہر فرض نماز کے بعد 3 کل پڑھتے ہیں. 3 کل سے مراد قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. اور فجر اور مغرب کے بعد 3 بار پڑھتے ہیں. تو اللہ کا دیا ہوا یہ فارمولہ ہے. اللہ کا دیا ہوا فارمولہ جو ہے نا، باقی سارے فارمولے فیل ہو سکتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہے نا. ہاں بالکل، آپ پڑھیے، یہ اس کو یاد بھی کر لیجیے، اچھا سا معنی کے ساتھ پڑھیے، مفہوم کے ساتھ سمجھ کے انشاءاللہ. تو آئیے سورہ کو زندگی میں لانے کا طریقہ کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ہم ہر چیز جاننے کے لیے نا ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں. کیا آپ صرف نماز اور قرآن ہی سکھاتے رہتے تھے؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ہے نا، عنہم صرف قرآن سیکھتے تھے اور اپنی نماز اور اپنی دنیا میں مصروف رہتے تھے؟ نہیں، سارے اچھے کام کیے جاتے تھے. تو دس از اے فارمولا آف لاس کہ اگر ہم نیکی کے کاموں میں آگے نہ بڑھیں، صرف اپنی ذات تک رکھیں.
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا تم میں سے جو کوئی منکر کو دیکھے، غلط کام کو دیکھے، ہاتھ سے روکے، اس سے بدلے، نہیں تو زبان سے، اس کی طاقت نہیں تو دل میں کم از کم اسے برا جانے کہ اس کے نیچے ایمان ہی نہیں ہے۔ تو اس حدیث کو عمل زندگی میں لاتے ہوئے آپ اور میں سب کوشش کریں کہ ہم اس سورہ کو خود پڑھیں، دوسروں کو بتائیں، انہیں کہیں یہ فضول باقی کاموں پر جانا چھوڑ دیں۔ شرور سے بچنے کا بہترین فارمولا کیا ہے؟ جادو سے بچنے کا، اس سورہ مبارکہ کو پڑھا جائے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے ساتھ ہی الحمدللہ یہ سورہ ہم نے پوری کی۔ آج بالکل ہی وقت جو ہے ہمارے پاس زیادہ ہو گیا ہے، اس کے لیے معذرت۔ ہم نے ابھی گرامر بھی پڑھنی ہے۔ ایک سوال لیتے ہیں، صرف ایک، تھوڑا سا ریفریش ہو جاتا ہے سوال سے۔ اتنی دیر میں سلائیڈز بدلتا ہوں۔ برادر اجاز آپ لے لیجئے۔ جی عاطف حسین، بردر عاطف حسین، صرف بردر عاطف ہی بتائیں جی اپنا کویشچن۔ انمیوٹ کر لیں اپنے آپ کو۔ عاطف حسین آپ کو انمیوٹ کیا ہوا ہے۔ جی بردر عاطف حسین۔ سر السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر ہم نے جس طرح آپ نے پہلے پڑھایا تھا، ہمیں زیدن اور زیدن ایک فائل تھا اور ایک مفعول تھا، تو سر یہاں لفظ آ رہا ہے ہا سے دن، تو یہ سر اور غا بالکل سے صحیح کن، آپ نے۔ ہاں، سر یہ ان کے بارے میں یہ اسم کی نشانیوں کے طور پہ اس میں آ رہا ہے حاسدن۔ یہ انشاءاللہ تھوڑی دیر ویٹ کریں، میرا خیال ہے 19ویں سبق میں جا کے ہم یہ چیزیں پڑھیں گے کہ حاسد کیسے بنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سر تھینک یو یار انشاءاللہ 19ویں، میرا خیال ہے 18 19ویں سبق، بلکہ شاید پہلے ہی 17 سے ہی پڑھنا شروع کر دیں گے۔ جی تو آئیے جی ہم شروع کرتے ہیں اپنا گرامر کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما۔ گرامر میں آج ایک نیا مائل سٹون ہے۔ آج ہم مضارع کو بھی انشاءاللہ کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ہم ماضی کو دہرا لیتے ہیں۔ اور یہ تعریفیں، اب مجھے بتائیں اس تعریف میں تو کسی کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ یہ سلائیڈ سب کو آ گئی ہے کہ نہیں؟ اسم، فعل اور حرف کی، صرف وہ بتائیں جنہیں کوئی مسئلہ ہے مجھے چیٹ باکس میں۔ جس کو اسم کی ابھی تعریف نہیں آتی، یا فعل کا نہیں پتا، یا حرف کی نہیں پتا، یا اسم کی نشانیوں کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ ہے، یہ ہمیں آ گیا سب کو؟ ٹھیک ہے جی، تو آگے بڑھتے ہیں ہم۔ صحیح ہو گیا۔ فعل ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور فعل کے اندر ہم نے پڑھا عربی میں عموماً فعل 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں۔ آج بھی دیکھ لیں، آپ نے وقابہ پڑھا ہے، وہ بھی 3 سے مل کر بنا ہے۔ حسدہ وہ بھی 3 سے مل کر بنا ہے۔ خالقہ وہ بھی 3 سے مل کر بنا ہے۔ تو 3 حروف سے مل کر عمومی افعال عربی میں بنتے ہیں۔ اور زمانے کے لحاظ سے ہم نے کہا تھا اس کی 3 قسمیں ہیں اپنی نوعیت کے حساب سے۔ ماضی جو گزر گیا، مضارع میں 2 چیزیں شامل ہوتی ہیں، جو ہو رہا ہے اور ہوگا، جو ہو رہا ہے اور ہوگا، ٹھیک ہے، ابھی مکمل نہیں ہوا، ہو رہا ہے اور ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ماضی تھا، ہو گیا۔ ماضی کی ہم نے یہ پریکٹس کی ہوئی ہے، آپ سب کی اچھی ہو گئی ہوئی ہے۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، اور فعلت یہ میں نے اس لیے جلدی شروع کروا دیا کیونکہ اکثر کنفیوژن پھیل رہی تھی، لوگ فعلہا کہہ رہے تھے، تو وہ نہیں ہے، وہ ضمیر ہے، اور اس کا فعل فعلت ہے، فعلت، ٹھیک ہے، فعلت۔ اور ایک سوال کسی نے پوچھا تھا کیا کالا کی گردان بن سکتی ہے؟ بالکل بن سکتی ہے، لیکن ہم ابھی نہیں بنائیں گے، آپ آگے جا کے بنائیں گے۔ البتہ یہ ہم نے اس کا پڑھ لیا تھا، کالا اس نے کہا، کالو اسی گردان میں بنا تھا، یہ ان سب نے کہا، اور کل بھی اسی سے بنا تھا، کہیے، ٹھیک ہے۔ یہ تھے ماضی کے، اس کے اشارے ہم کر رہے ہیں اس لیول کے اوپر، اس لیول پہ، ٹھیک ہے۔ تو ماضی کی سب کو سمجھ آ گئی ہوئی ہے؟ یہ ذرا مجھے چیٹ باکس میں کنفرم کریں کہ وی آل نو ماضی،
ہمیں پتہ ہے عربی میں ماضی اور اس کے ٹیبل؟ الحمدللہ ٹھیک ہے جی. آپ ذرا چیٹ باکس میں بتا دیتے ہیں, مجھے تسلی ہو جاتی ہے کہ سمجھ آ گئی ہے. ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. تو آج اب ہم مضارع پڑھیں گے انشاءاللہ, اور فعل مضارع عربی میں پھر ایک دفعہ ذہن میں رکھ لیجئے یہ حال اور مستقبل کا مجموعہ ہوتا ہے. اردو میں تو الگ ہوتا ہے نا, فعل حال فعل مستقبل. انگلش میں بھی ہوتا ہے پریزنٹ ٹینس فیوچر ٹینس. عربی میں ایسا نہیں ہے. عربی میں مضارع میں دونوں چیزیں شامل ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ہم فا عین لام فعلا سے آج فعل مضارع کے صیغے بنائیں گے. کس کے صیغے؟ فعل مضارع کے صیغے. تو میننگ آف کالو بتایا نا, کالا اس نے کہا, کالو ان سب نے کہا, جمع ہو گیا نا, ان سب نے کہا. تو آج ہم مضارع بنائیں گے. تو مضارع کے لیے پہلے آئیں ذرا میری طرف دیکھیں سب لوگ. میں اسکرین بڑی کرتا ہوں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس وقت پھر نظر نہیں آتے آپ کے اشارے. اوکے آئیے. اچھا یہ اشارے کرنے کیسے ہیں؟ پہلے ماضی میں اشارہ یہاں کرتے تھے نا, یہاں فعلا فعلو, پھر یہاں یہ تقریباً یہاں چیسٹ کے سامنے کر کے, یہ نیچے یہاں پہ کر کے نا. تو مضارع کے اشارے ہم نے یہاں اوپر کرنے ہیں, یہاں یہ اوپر یہاں. اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کام مستقبل کی بات کریں ہم. ٹھیک ہے. اور باقی اشارے وہی ہیں, صرف اینگل یہاں پہ چلا گیا, اینگل یہاں پہ چلا گیا. اوکے. جب یہاں اینگل چلا گیا, باقی اشارے وہی, سنگل انگلی ڈبل یوں جمع ہو گیا. اور یہاں آپ کی طرف, یہاں میری طرف, یہاں یہ جمع میں آپ سب کی طرف, اور یہاں جمع میں میری طرف. ٹھیک ہے. یہ ماضی تھا, یہاں پہ کر کے ہم مضارع کے اشارے کریں گے. یہاں پہ یہ ماضی کے یہاں پہ کر کے کرتے تھے. یہ آپ کو سامنے رکھ کے نا میں یوں اشارہ کرتا ہوں, ہے نا. تو یہ اوپر ہوں گے یہاں, بس یہ فرق ہے. تو اب جو ہے آپ نے میرے ساتھ اشارے کرنے. فعلا تھا نا, فعلا فعلو, تو یہ بن جاتا ہے یفعلو 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 یفعلو, یا لگ گیا شروع میں. باقی فعلا اسی طرح تھا, اور آخر میں پیش فا عین لام وہی ہے. یفعلو یفعلون, یہ جمع ہوگی اس کی, یفعلون. ابھی ایک دفعہ میرے ساتھ دہرا لیں. اس کا بھی انشاءاللہ آپ کو تھوڑی دیر میں آسان فارمولا کلیہ سارا اس کا بریک کیسے کریں گے وہ پڑھتے ہیں. یفعلو یفعلون, یفعلو وہ کرتا ہے, وہ کرے گا. اچھا یہ یاد رکھیں, اس پہ دونوں معنی شامل ہیں. وہ کرتا ہے, وہ کرے گا. ہم آسانی کے لیے ایک معنی لے کر چلا کریں گے, کبھی کبھی میں دو بھی لوں گا تاکہ آپ کو یاد رہے. یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلون وہ سب کرتے ہیں. تفعلو تفعلو آپ کرتے ہیں. افعلو میں کرتا ہوں. تفعلون آپ سب کرتے ہیں. نفعلو ہم سب کرتے ہیں. اچھا اینی گیس, ذرا شارپ مائنڈ نئے لوگ جنہیں پہلے نہیں پتا, برائے مہربانی وہ نہ بتائیں جو پہلے پتا ہے. یہ نفعلو آیا, نفعلو, تو نفعلون کیوں نہیں آیا؟ کوئی ویسے ہی اپنا گیس بتا دے. ایک ہوتا ہے نا, ہم اپنے گیس, دیسی گیس بھی ہوتے ہیں ہمارے, تو کوئی وجہ آپ کو لگتی ہے کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں, نفعلو جمع کا ہے جی, نفعلو جمع کا. ہاں افعلو ہے سنگولر. ہاں زبردست, یہ کسی نے بہت اچھی بات, انہوں نے کہا ایک نون آ تو گیا پہلے, اب بہت نون ڈالتے جائیں گے, نون ہی نون, تو نونوں سے بھر جائے گا. ہاں بالکل صحیح ہے. نون چونکہ شروع میں آ گیا, آخری نون پھر ہم نے اس کو بگا دیا. ٹھیک ہے. آئیے پھر اشارے کرتے ہیں. یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلون وہ سب کرتے ہیں. تفعلو آپ کرتے ہیں. افعلو افعلو میں آ ہے نا, آئی, اس کو آئی سمجھ لیں, انگلش کا آئی. افعلو میں کرتا ہوں. تفعلون آپ سب کرتے ہیں. پہلے بھی تا آپ کرتے ہیں, تم کرتے ہو. تفعلون تم سب کرتے ہو. اور نفعلو
ہم سب کرتے ہیں، نا نفعلو، اشارے کریں. اگر آپ ابھی اشارے سستی دکھا رہے ہیں اور نہیں کر رہے نا تو یہ یاد رکھ لیں کہ ان اشاروں کے وزن پر قرآن میں 8500 افعال آئے ہیں. 8500. کیا آپ یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ پہلے سوال کا جواب دیں مجھے. سیکھنا چاہتے ہیں نا؟ الحمدللہ. تو پھر اشارے کریں نا، کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ اس سے آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ. اسکرین ابھی بلینک تو نہیں ہے جی. مجھے بردر اجاز آپ بتائیں، یہ کہہ رہے ہیں اسکرین بلینک ہے. نہیں سر کلیئر ہے، یا فالو کا ٹیبل آیا ہوا یا ہاں جی ٹھیک ہے. اور ویڈیو بھی نظر آ رہی ہے نا؟ جی سر ویڈیو بھی آ رہی ہے، اشارے بھی آ رہے ہیں. صحیح ہو گیا. تو یہ جو بھی بردر ہے میرا خیال ہے ان کے اینڈ پہ کوئی نیٹ کا ایشو ہے یا ویسے ایشو ہے. جی آئیے. یفعلو وہ کرتا ہے وہ کرے گا، یفعلون وہ کرتے ہیں وہ کریں گے، تفعلو آپ کرتے ہیں کریں گے، افعلو میں کرتا ہوں کروں گا، تفعلون آپ سب کرتے ہیں کریں گے، نفعلو ہم سب کرتے ہیں کریں گے. یہ اوپر یہاں پہ آ گئے، یہ جگہ پہ، یہ کندھے سے لے کر یہاں، یہ نیچے تھا یہ، یا بازو کے سمجھ لیں یہاں پہ کر کے یہاں پہ اشارے یہ والے ہم کر رہے تھے. ہوا ہم یہاں پہ تھا، انتا انا انتم نحن، یا فعلا فعلو فعلت فعلت فعلتم فعلنا. تو ہم نے اب مضارع کے لیے اوپر لے گئے. تو اس سے ہمیں یہ یاد رہا کرے گا یہ مضارع کے اشارے ہیں. ٹھیک ہے، مضارع کے اشارے ہیں. یفعلو یفعلون تفعلو افعلو تفعلون نفعلو. تو آئیے دیکھتے ہیں اس کی عربی بول چال میں. اسی طرح حل یفعلو، حل یفعلو اوپر اشارہ ہے نا، تو آپ کیا کہیں گے؟ نعم یفعلو، کیا وہ کرتا ہے؟ حل یفعلون، نعم یفعلون. اور جب میں آپ سے کہوں گا حل تفعلو، اب آپ کیا کہیں گے؟ فارمولا وہی ہے ماضی والا، گفتگو آپس میں کرنی ہے، آپس میں، آپ میں آپ میں آپ میں آپ سب ہم سب. تو حل تفعلو نعم افعلو، نعم افعلو، حل تفعلون نعم نفعلو. نفعلون نہیں بولنا، نفعلو، ایک نون کافی ہے، شروع میں آ گئے نعم نفعلو. ٹھیک ہے. آج ایک خوشی کی بات بتاؤں آپ کو، پتہ نہیں کنفیوز نہ کر دوں، بس ڈرتے ہوئے بتا رہا ہوں. ویسے آپ نے پڑھا تھا نا نعبدو، نعبدو ایاک نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، یہ ایسے ہی بنا تھا نفعلو، ہم کرتے ہیں. آپ نے پڑھا تھا نا نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں، یہ تھا نستعین، نا یہ والا نا لگا ہوا تھا. نفعلو نعبدو نستعین، اور یہی نفعلو ہم عمل کرتے ہیں. چاہے اس طرح یاد رکھ لیں اس کو، نفعلو نا سے. ٹھیک ہے. تو آئیے اب اس چیز کو کٹھے سمجھیے سارے کو. جیسے تھا ہوا ہم انتا انا انتم نحن، بالکل ویسے ہی تھا فعلا فعلو فعلت فعلتو فعلتم فعلنا. تو ویسے ہی ہے، یعنی وہی ہوا ساتھ استعمال ہو رہا تھا نا، ہوا والا ٹیبل وہ کرتا ہے. دیکھیں ہم والا وہ سب کرتے ہیں، فعلو میں وہی، فالتا میں انتا پایا جاتا ہے آپ کرتے ہیں، فالتو میں انا پایا جاتا ہے میں کرتا ہوں، فالتم آپ سب کرتے ہیں، اس میں انتم پایا جاتا ہے، فعلنا میں نحن پایا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اسی طرح مضارع میں بھی ہے، یفعلو میں ہوا ہے، یفعلون میں ہم ہے، تفعلو میں آپ ہیں، افعلو میں ہوں، تفعلون میں آپ سب ہیں، اور نفعلو میں ہم سب ہیں. ٹھیک. آئیے اب یہ دیکھیے ماضی میں ہم نے کیا کہا تھا آپ کو. ماضی میں تبدیلی کہاں آ رہی تھی؟ ماضی میں تبدیلی کہاں آ رہی تھی؟ ہم نے کیا دیکھا تھا؟ جہاز دیکھا تھا ہم نے، اڑ گیا تھا، جا چکا تھا، اور اس کی پیچھے سے پونچھ نظر آ رہی تھی. یعنی پورا فعلا شروع میں سیم رہتا تھا اور تبدیلی تھی دم پہ آخر میں، ہے نا. اب مضارع دیکھیے، مضارع میں یہ سمجھیے کہ جہاز اتر رہا ہے، ابھی اترا نہیں، اتر رہا ہے، اتر جائے گا. جہاز اتر رہا ہے، اتر جائے گا، ابھی اترا نہیں، ایکشن نہیں ہوا، ایکشن ہو رہا ہے. تو جب جہاز آ رہا ہو، آپ ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ جہاز کی کیا نظر آئے گی آپ کو؟ چونچ، ہے نا، فرنٹ، سامنے کا حصہ اس کا. تو مضارع میں تبدیلی سامنے آ رہی ہے، سامنے. یہ دیکھیے جیسے شروع میں یا لگ گیا، باقی فا آئن لام وہی ہے. پھر یفعلون میں بھی یا لگ گیا، تفعلو میں تا لگ گیا، افعلو میں آ لگ گیا، تفعلون میں پھر تا،
नफ़अलु में ना, तो ये इसके फेस पर, फ्रंट पर, सामने तब्दीलियां आई हैं, ठीक है। माजी में बैक पर आती थी, पीछे तब्दीलियां, तो दुम के ऊपर, तो ये हमने याद रख लिया, ठीक है जी। ये आसान तरीका है। इसी फॉर्मूले पर अब अगर कोई और डालें आप, आइए फ़अला से यफ़अलु के फॉर्मूले पर हम जअला से यजअलु, यजअलु, बिल्कुल वही आवाज, वही वजन, वही हरकत। फ़अला को जअला से बदला, हमने किया था ना। इसी तरह ये देखें, यफ़अलु को ये जीम लगा दें, चलें जी। यजअलु, मेरे साथ मिलकर सब कीजिए, यजअलु। यहाँ क्या था, जअला उसने बनाया ना, तो यजअलु वो बनाता है या वो बनाएगा, यजअलूना वो सब बनाएंगे या बनाते हैं। तजअलु आप बनाते हैं, अजअलु मैं बनाता हूं, तजअलूना आप सब बनाते हैं, और नजअलु हम सब बनाते हैं, ठीक है। तो बड़ा आसान, उसी बिल्कुल आराम से इसी फॉर्मूले के ऊपर ये आपका टेबल बन गया। देखें, जअला से यजअलु, जअला से यजअलु का टेबल बन गया। तो आइए जरा प्रैक्टिस करते हैं। यजअलु वो बनाता है, यजअलूना सब बनाते हैं, तजअलु आप बनाते हैं, अजअलु मैं बनाता हूं, तजअलूना आप सब बनाते हैं, नजअलु हम सब बनाते हैं, हम सब बनाते हैं। एक दफा आप सारे खुद प्रैक्टिस करें, खुद से करें, खुद जहां भी बैठे हुए हैं अपनी प्रैक्टिस करें। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए इसकी अरबिक बोलचाल। हल यजअलु, हल यजअलु जवाब क्या है, क्या वो बनाता है? फर्ज क्या, यकीनन हर चीज अल्लाह बनाता है, तो हम ना में जवाब देंगे इसको। हल यजअलु, ला यजअलु, हल यजअलूना, ला यजअलूना, हल तजअलु, ला अजअलु, हल तजअलूना, ला नजअलु। अब जरा इस स्लाइड के ऊपर आके जरा मुझे बताएं, किसी को कोई तब्दीली महसूस हो रही है? देखता हूं मैं आज आप में से सबसे स्ट्रॉन्ग किसकी मुशाहदा है, ऑब्जर्वेशन। हाँ माशाल्लाह, सिस्टर हमारा फूरी इन्होंने लिखा है, सिस्टर खुशनूर इन्होंने भी लिख दिया है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं इसलिए नहीं बताता। अब बताएं ला कहां पर आया है, ये भी आप ही जवाब दें। ला कहां पर आया है? मुजारे के साथ, माशाल्लाह, वही सिस्टर हमारा फौरी बोली है, मुजारे के साथ। इससे पहले माजी के साथ हम क्या लगा रहे थे? माजी के साथ हम लगा रहे थे माँ, तो ये याद रखें, माजी के साथ लगा रहे थे माँ, नहीं माँ वाला नहीं, माजी के साथ। और मुजारे के साथ हमने लगाया ला। तो मैं इसलिए ये शुरू में नहीं बताता कि जब आप खुद इसको एक्सप्लोर कर लेते ना, फिर भूलेगा कभी नहीं, इंशाल्लाह सारी जिंदगी के लिए इस जहन में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। माजी से माँ नहीं, माजी में माँ का इस्तेमाल, मुदारे में ला का इस्तेमाल, ठीक है। अच्छा, कोई साहब कह रहे थे, किसी ने कहा था हमेशा, ये याद रखें, कोई चीज हमें कुरान में ना, ये सारे असूलों के साथ एक आपने जहन की खिड़की खोलनी रखनी है, एक कि इससे अलग भी हो सकता है, कभी इससे मुख्तलिफ बात हो सकती है। ये अमूमी असूल है, अमूमी, आम तौर पर ऐसे होगा, ठीक है। तो चलें, आज आपके काफी सवालात के जवाब हो गए जो पहले आप पूछते रहते थे। आप कहते होंगे काशिफ साहब हर वक्त कहते हैं ये आगे आएगा, ये आगे आएगा, ये आगे आएगा, तो ये वजह होती है। मैं इसलिए कोशिश करता हूं कि हर चीज को वक्त पर आप सीखें, तो इंशाल्लाह आपको याद रहेगा। उसी वजन के ऊपर आपको होमवर्क आज मिल रहा है, यफ्ताहू, यफ़अलू, यजअलू, यफ्ताहू। यफ्ताहू वो खोलता है, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहू आप खोलते हैं, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं। तो कल इंशाल्लाह आपको दोहराई की क्लास में हमारे जो एक्यूटी हैं वो इंशाल्लाह इनकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस करवाएंगे। आप घर पर भी कीजिए, अपने घर में अपने आईने के सामने खड़े हो जाएं, खुद करें, बच्चों के साथ बड़ों के साथ खेलें, और ये मुदारे के आज नए दिलचस्प इशारे है ना, तो ये सीख जाइए, ठीक है। ये किसी ने पूछा अलिफ का इजाफा होने का भी बता दें। आप बस ये ज़हन में रखें, अलिफ को आई समझे इंग्लिश का, उससे समझे मैं बनाता हूँ, ठीक है। और फीमेल के इशारे थोड़ा आगे चलते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। एक दो दिन मुजारे को कर लें, फिर फीमेल का इशारा भी आपको बताएंगे यहाँ पे क्या होता है मुजारे का, ठीक है।
تو ابھی ہمیں ذرا فیمل ماضی کا یاد ہو رہا ہے, مضارع کا پھر بتاؤں گا. تو بردر عارف پوچھ رہے ہیں, تو کچھ لوگ بڑے شوق سے اچھا لگتا ہے آگے چل رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم انشاءاللہ سب کو اکٹھے لے کے چلیں گے. آج کا نقطہ تعلیم بہت مزے کا, اور یہ قرآن کی آیہ مبارکہ ہے, کان کا استعمال. اللہ رب العزت نے قرآن میں انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے جب بھی, تو پہلے کانوں کا, سننے کا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, کہ اور وہ جو بناتا ہے تمہارے لیے کس کو, سماعت, سننا, آنکھیں, دل. تو اس کا مطلب ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, یہ بڑی خاص چیز ہے. آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ ہمارے دین میں مختلف ہے کہ when a child is conceived تو کیا ہوتا ہے, سورہ مریم سنی جاتی ہے, سورہ یوسف, اچھی باتیں کی جائیں. تو کیوں کہ اس کا مطلب ہے سماعت کا پروسیس شروع ہو گیا, اچھے اثرات ابھی سے شروع ہو جائیں. بیمار شخص کو سورہ رحمان سنوائی جائے کہ سنیں وہ ہیں, اور اس کے اچھے اثرات پڑھنا شروع ہو جائیں. اور تو دیکھیے ایک اندھا عالم یا اسکالر بن سکتا ہے, مگر بہرا ہو نا اگر, سن نہیں سکتا, وہ نہیں بن سکتا. تو اسی طرح آپ ریڈیو سن سکتے ہیں, تصویر نہیں آتی لیکن آپ سن سکتے ہیں, آپ انجوائے بھی کرتے ہیں. اور اگر ٹی وی آپ کو بغیر آواز کے دیا جائے تھوڑی دیر میں, ابھی میری سکرین نہیں آتی تو لوگ کہتے ہیں آپ کی سکرین نہیں نظر آ رہی ہے نا, مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے نا. حالانکہ آواز, تو کان کی نعمت ایک زبردست نعمت ہے, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, سارا علم جو ہے اس سے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ آپ جیسی چیزیں سنیں گے ویسی ہی آپ کریں گے. تو اچھی چیزیں سنیے تاکہ اچھی چیزیں آپ بولیں. اگر آپ لا الہ الا اللہ سنیں گے, آپ اللہ کی باتیں سنیں گے, نیکی کے کام سنیں گے, ویسی آپ کی زبان سے نکلیں گی. اور دوسری صورت میں اللہ میں معاف فرمائے, تو اس کو قرآن سیکھنے کے لیے استعمال کیجیے. اس کا اچھا استعمال, قرآن سنیے, اس کورس کو سننے کی کوشش کیجیے. اس کا لفظی ترجمہ بھی ہے, اس کی جو گرامر کا پورشن اور ترجمہ, اس کی ریکارڈنگ ہے 1 گھنٹے کی. وہ اگر آپ منگوانا چاہیں تو مجھ سے ای میل پر منگوا سکتے ہیں, ہیوی فائل ہے. بعض اوقات آپ گاڑی میں جا رہے ہوں, واک کر رہے ہوں, جا رہے ہوں, تو آپ اپنا ای میل آئی ڈی مجھے واٹس ایپ کریں, میں انشاءاللہ آپ کو ای میل کر دوں گا, تو آپ اسے سن سکتے ہیں. ویڈیو کو بھی ویسے پلے کر کے اس کی آڈیو سنتے رہیں. آپ ویڈیو نہیں بھی دیکھ رہے, آپ جا رہے ہیں تو آپ لگا کے اس کو, تو خود اپنی آواز موبائل میں ریکارڈ کیجیے, اسے بار بار سنیے کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے, بعض اوقات میں سنتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ میں نے کوئی غلطی کلاس میں کی, کس طرح بات کی, بات ٹھیک تھی, غلط تھی, خود اپنا بھی, تو بہت دفعہ اس سے سیکھتا ہوں. تو آپ بھی سنیے انشاءاللہ, اور اس طرح سن کے اپنے آپ کو بہتر بنائیے. الحمدللہ آج ہم 31,000 کی بار کو عبور کر گئے. دوسروں کو بتائیے یہ اچھی اچھی باتیں جو آپ سیکھ رہے ہیں. اور ہمارا ٹیچر ٹریننگ کورس بھی ہوتا ہے انشاءاللہ. آج کل کرونا کی وجہ سے وہ نہیں ہو رہے, لیکن ہوں گے. آپ میں سے جو احباب استاد بننا چاہیں گے اس کورس کو سکھانے کے لیے, ابھی آپ کے ساتھ جو پریکٹس کروا رہے ہیں یہ بھی پچھلے بیچز سے سلیکٹڈ لوگ ہیں. تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ میں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.